آقا کی یہ شان صحیح عظمت کی بات ہے، مگر قرآن تو اس سے بھی اگلی بات کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے محبوب کی شان تو یہ ہے، سن لو، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہے۔ مومن صرف 14 صدیاں پہلے ہی نہیں تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، جب تک ایمان والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی رسول اس قربت کا حامل ہو تو ایسے رسول کے بعد کسی اور کے آنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کسی اور کی ضرورت ہے؟ مگر جب ایسی بات کرے نا تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، سادہ لوگ پوچھتے ہیں، کسی جگہ مجھ سے یہ سوال بھی کیا گیا، کہنے لگے علامہ صاحب اگر رسول موجود ہے اور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر وہ رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر بھی تو آنا چاہیے نا۔ یہ بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں، سن لیں، یاد رکھیں کہ کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل، بھئی قصور دیکھنے والے کی نظر کا بھی ہو سکتا ہے۔ نادانو، تمہیں نظر نہیں آتا تو اپنی نظر کا علاج کرواؤ۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ آقا کا جوبن دیکھنے کے لیے دل بینا چاہیے، آنکھ چاہیے، اور نظر نہ آنا یہ بھی کسی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں تو موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے خدا ہے یا نہیں؟ جی، مگر خدا کبھی دیکھا؟ خدا نظر بھی نہیں آتا مگر مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اس کا معنی کہ نظر نہ آنا یہ کسی کے نہ ہونے کی دلیل۔ اور آسان کرتا ہوں، ماڈرن دور ہے، ہر گھر کے اندر ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی ہے۔ آپ ریڈیو آن کرتے ہیں، سوئی کسی اسٹیشن پہ سیٹ کریں، نشریات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹی وی آن کریں، چینلز بدلتے جائیں، کبھی کیو ٹی وی، کبھی پی ٹی وی، کبھی اے آر وائی، کبھی جیو، کبھی بی بی سی، کبھی سی این این، نشریات آتی ہیں یا نہیں آتی؟ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر وہ سوئی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، چینل خراب ہو جائے تو نشریات آئیں گی؟ جی، تو بھئی اب جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، جس کا چینل خراب ہو، وہ باہر نکل کے شور مچانا شروع کر دے، پیچھے سے ہی سب کچھ بند ہے، ارے ناداں سوئی تو تیری اپنی ہلی ہوئی ہے، پیچھے سے سب کچھ اب بھی جاری ہے۔ ارے بلا تشبیہ و بلا مثال کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اے ناداں انسان، آ اپنے من کی سوئی کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ کر، اللہ کی عزت کی قسم صرف آواز نہیں، ساتھ تصویر بھی آئے گی۔ میرے آقا صرف سنائی نہیں دیں گے، ساتھ دکھائی بھی دیں گے۔ پوچھئے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کہتے ہیں لوگوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی۔ پوچھئے ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کہتے ہیں 40 سال سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا بددعا مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس لمحے خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ہر لمحے حضوری کے عالم میں رہنے والے لوگ، مگر ضرورت ہے کہ کوئی ابو بکر و عمر کی آنکھ لے کر آئے تو صحیح، وہ تو آج بھی جلوہ کروانے کو تیار ہے۔ مگر حاضرین مکرم، چاہتا ہوں کسی نتیجے تک تو پہنچے نا۔ آپ نے پھر کبھی دیکھا کہ اگر وہ ریڈیو کی سوئی خراب ہو جائے یا ٹی وی کا چینل گڑبڑ کر جائے تو پھر کرتے کیا ہیں؟ پھر اسے کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے، کسی کاریگر کے پاس لے کے جاتے، اور اگر کوئی مجھ جیسا اناڑی ہو اور کہ نہیں گھر بیٹھ کے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہوں تو وہ رئی صحیح کسر بھی نکال دے گا، بیڑا غرق کر دے گا۔ دوستو، اسی طرح اگر من کا چینل مدینہ کے اسٹیشن پر سیٹ نہ ہو رہا ہو تو مدینہ کے اسٹیشن پر من کے چینلز کو سیٹ کرنے کے لیے پھر اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ پھر کسی صاحب نظر کی بارگاہ میں جاؤ، کسی غوث الاعظم کو ڈھونڈو،
کسی شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں جاؤ، کسی بہاؤدین زکریا کی مجلس میں بیٹھو، کسی بابا فرید کی نگری میں جاؤ، کسی تاتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں جاؤ، کسی طاہر علاؤالدین کی بارگاہ میں بیٹھو، اگر توجہ ہو گئی تو من کا چینل مدینہ کے اسٹیشن پر سیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ کیا اللہ کے ولی بھی بارگاہ مصطفیٰ سے واصل کر دیتے ہیں، تو ایک ایمان افروز بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ابھی یہ جنگ سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، میں جنگ کی بات بتا رہا ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ صدیاں بیت گئیں، پردہ فرما گئے۔ وہ دور جس میں یہ ذرائع آمد و رفت، بسیں، ٹرینیں، کاریں یہ تو ہوتی نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ ایک بارات تھی، انہوں نے احمد پور سیال جانا تھا۔ یہ احمد پور سیال اس وقت ضلع جھنگ کی تحصیل ہے، اس وقت بھی یہ شہر تھا۔ احمد پور سیال جانا تھا، سفر کرتے کرتے رات کو لوگ نکل پڑتے کہ رات رات سفر کر لیں، دن چڑھتے منزل پہ پہنچ جاتے۔ جب اس گڑھ مہاراجا کے علاقے میں پہنچے، رات کی تاریکی تھی، رستہ بھول گئے، پریشان ہیں کہ اب رستہ کس سے پوچھے۔ کھڑے ہیں، بس کانوں میں کوئی آہٹ پڑی، آواز سنائی دی کہ کوئی مرد درویش قریب ہی اپنے کھیتوں میں ہل بھی چلا رہا ہے اور ساتھ اللہ اللہ کی صدائیں بھی بلند کر رہا ہے۔ سوچا کوئی نیک آدمی ہے، چلو اسی سے راستہ پوچھ لیتے ہیں۔ گئے، وہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ عرض کرنے لگے بابا جی ہم نے احمد پور جانا تھا، راستہ بھول گئے ہیں، ذرا ہمیں راستہ بتا دیں گے؟ فرمانے لگے بھئی اسی انتظار میں تو کھڑا ہوں کہ کوئی تو آئے جو احمد پور کا راستہ پوچھے۔ فرمایا احمد پور کا راستہ بتانے کی ہی تو ڈیوٹی لگی ہے۔ عرض کرنے لگے بابا جی ہم نے احمد پور جانا ہے، پھر ذرا راستے پہ لگا دیں۔ فرمایا راستے پہ لگانا کیا ہے، آؤ تجھے احمد پور پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، لائن بنا لو، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی رات کی تاریکی تھی، نظر تو آتا کچھ نہیں تھا۔ چند قدم چلے، نظریں جو اٹھا کر دیکھا تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ حیران ہو کر عرض کرنے لگے بابا جی کہاں لے آئے، ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ فرمانے لگے ہم تو اسی ایک احمد پور کو جانتے ہیں، کسی اور احمد پور کو نہیں جانتے۔ دوستو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ایک توجہ سے ایک لمحے کے اندر پھر بارگاہ مصطفیٰ سے واصل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ تو پردہ فرما گئے، صدیاں بیت گئی، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو آج کے دور میں بھی کوئی ہے؟ ہاں ہزاروں ہوں گے، نہ جانے کون کہاں کہاں بیٹھ کر کس کس کو بارگاہ مصطفیٰ سے واصل کر رہا ہے۔